بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دین سے متعلق اسی طرح سے معاشرہ، سماج، تاریخ، فلسفہ، جو سوالات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کی خدمت میں رکھیں اور طریقہ استدلال کو جانیں، اپروچز کو سمجھیں، خود ان کے نتائج تک پہنچنے کے سفر کا جائزہ لیں۔ اسی سلسلہ گفتگو کو لے کر حاضر خدمت ہیں حزب سابق کا تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امت میں ہزاروں سال سے اس پہ اختلاف رہا ہے، 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی یا 3 طلاق 1 سمجھی جائے گی، مختلف رجحانات ہیں اور قانون بھی بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک قانون ہے، باقی ملکوں میں بھی قانون ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں میرے علم میں آیا کہ فقہ حنفی جس کا جو رائج نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ ترکی کے اندر ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، بلکہ وہاں پر جو اسلامک جورسپروڈنس تھی، وہاں پر جو قضات کا نظام تھا وہ حنفی فقہ پر مبنی ہے، اور آج بھی وہاں پر فتوے دیے جاتے ہیں سرکاری سطح پہ۔ حنفی فقہ میں ہونے کے باوجود ترکی کے اندر جو 3 طلاق پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اب یہ دیا جاتا ہے کہ صرف 1 ہی کنسیڈر ہوگی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو علوم ہیں، دین پر غور و فکر کی روایت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو مسالک کے ایک طرح سے قیود سے لوگ نکل رہے ہیں، اس پہ کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ میرا احساس یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اصل نصوص سے نہیں ہے، ان میں اگر کوئی اجتہاد لوگوں کے لیے اب قابل قبول نہیں رہا تو اس کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو خود ہمارے ہاں جو آئلی قوانین بنائے گئے ان میں بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ بہت سے اور ملکوں میں، مثلا مصر وغیرہ میں بھی بعض قوانین میں ایسے راستے نکال لیے گئے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایک انتظامی نوعیت کا حکم دیا تھا، اس کا تعلق اصل نصوص سے نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے طلاق دینے کا یہ کوئی طریقہ مقرر کیا ہے یا اس کے بارے میں یہ طے کر دیا ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دے دی جائیں تو وہ 3 ہی ہو جائیں گی۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو طلاق دینے کا طریقہ ہی یہ مقرر کیا گیا ہے کہ 1 طلاق ہوگی۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے وہ ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کا لحاظ کر کے طلاق دی جائے، یہ بتایا گیا ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ اس میں عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، اس کے مواقع باقی رہنے دیے جائیں کہ موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہو رہی ہے تو خاندان کے لوگوں کی مدد لے لی جائے، حکم مقرر کر لیے جائیں، اگر کوئی اختلاف ہے تو اسے دور کر لیا جائے، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تاہم اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ کے دین میں ایک ہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی 2 طلاق ہے، نہ اس میں کوئی 3 طلاق ہے۔ یہ جو 3 طلاق یا 2 طلاق کا تصور ہے وہ قرآن مجید میں اس سے بالکل مختلف ہے جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں۔ میں نے تو اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ نکاح میں کتنی مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے۔ یعنی 1 طلاق دی، اس کے بعد صلح صفائی ہو گئی، رجوع ہو گیا، تو کیا دوبارہ دی جا سکتی ہے؟ جواب یہ کہ دی جا سکتی ہے۔ دوبارہ طلاق ہوئی، پھر رجوع ہو گیا، پھر کوئی 5-10 سال گزرے، کیا پھر دی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ پھر آخری طلاق ہوگی۔ تو 3 طلاق کا مطلب یہ ہے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آدمی اس طریقے سے طلاق دے دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا تھا، ان کے فیصلوں کو ہمارے ہاں بڑی حیثیت حاصل رہی ہے، چنانچہ سب فقہا نے اس کو قبول کر لیا۔ ائمہ اربعہ کا مسلک یہ بن گیا۔ اس پر بڑی سخت تنقیدیں ہوئی ہیں اور بہت عمدہ تنقیدیں خود امام ابن تیمیہ نے کی، بعض اور لوگوں نے کی۔ میں نے بھی اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک اس میں بیان لینا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کے پیش نظر کیا تھا؟ کیا وہ ہر تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا؟ اس نے کیا چیز ذہن میں رکھی، کیا الفاظ ادا کیے؟ اس سے پوچھ لیں، جو اس کی نیت یا اس کا ارادہ ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا تھا، اشتعال میں آ کے یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے۔
کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس چیز کو نافذ کر دیا جائے۔ اس میں جو اصرار کیا گیا ہے وہ بالکل بےمانی اصرار ہے، وہ بات ہی اور تھی جو کہی گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے مطلب بالکل الٹ لے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ مذاق میں بھی اگر طلاق کہہ دیں تو فتویٰ آ جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ ہرگز نہیں، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان تمام حدود کا لحاظ کر کے طلاق دی جائے گی، پھر طلاق ہوگی۔ اور جن ملکوں میں اس باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، یعنی خود ریاست نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اس طرح آپ آئیں گے، اس طرح سے آپ نوٹس دیں گے، ان مراحل سے یہ معاملات گزریں گے، ان میں اسی کی پابندی کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق سب فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی روایت ہے ان میں بالعموم بڑا جمود ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن اب تھوڑا تھوڑا خود ہم نے دیکھا ہے کہ علماء آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھنے کا جو عمل ہے، خود اپنے فقہی پیراڈائم میں کچھ اگر استثناءات ہیں، کوئی ایک آدھ شذوذ آ رہا ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ حنفی کا ایک رائے یہ بھی ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کر لیں۔ اگر علماء آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک انسانی کام ہوا ہے، اطلاق کا کام ہے، اس کے اندر زمانے کے تغیر سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اصل دین کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، تو اس میں کیسے حوصلہ کیا جائے اس پوری روایت میں آگے بڑھنے کی؟ کیونکہ اس کی وجہ خام صاحب یہ بھی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جب کسی چیز پہ گزر جاتا ہے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں اور بڑا اعتماد ان کا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ ٹھیک ہی تھا، آخر سب لوگ مانتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے بہتر؟ عام آدمی کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ محتاط بھی رہے، متنبع بھی رہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں رائے دینے سے ڈرتا ہے تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا، یا کسی شخص نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قضاء کے منصب کے لیے پیش کر دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں جج حضرات کا تقرر کیا جاتا ہے، تو پھر ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی عالم کا منصب چھوڑ دیجئے، پھر ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیے۔ اگر آپ دین کے عالم ہیں تو آپ کو صحیح بات کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، نہ لوگوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور حکمران سے، نہ معاشرے کے کسی فرد سے۔ ہر حال میں صحیح بات بیان کرنی چاہیے، اور جب یہ واضح ہو جائے کہ فلاں چیز میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تاہم علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے ساتھ آگے بڑھیں، یعنی ان کی آراء، ان کا نقطہ نظر، ان کے اجتہادات سب ہم آہنگ ہونے چاہیے، وہ کسی اصل سے فرع کی طرف بڑھیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ عام آدمی کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کو تو علماء پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ اپنی صحت کے معاملے میں طب کے ماہرین پہ اعتماد کرتا ہے۔ اور جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے، انہیں جن حدود میں قانون سازی کرنے کا حق دیا گیا ہے ان میں وہ قانون بنائیں، تو انہیں تمام آراء دیکھنی چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ میں جس چیز پر اکثریت کا اطمینان ہو جائے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ اس پر بھی تنقید ہوتی رہے گی، اس کی غلطی واضح ہوتی رہے گی۔ اگر کسی موقع پر پارلیمنٹ کے لوگوں پر یا نمائندگان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جن کو ہمارے ہاں قدیم اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کوئی غلط قانون سازی کی ہے، وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور غام صاحب، ایک دینی چیزوں سے منسلک خبر ہمارے سامنے ہے۔ امارات کے اندر سرکاری سطح پر یہ کہا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ائمہ موجود ہیں وہ ان معاملات میں جن میں سرکار ایک پروسیجرل لا رکھتی ہے کوئی فتویٰ نہ دیں، بالخصوص طلاق کے معاملے میں۔ اس طرح کی کوئی پابندی کیا ریاست لگا سکتی ہے اپنے ہی ملک کے اندر موجود علماء پر، اور کیا اس طرح کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ قضاء کے معاملات ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس وقت ہم کوئی دین کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی ہم بتاتے ہیں قرآن کا مدعا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں فلاں روایت کے معنی یہ ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ دین اس معاملے میں یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی فرماتا ہے، تو یہ علم کا بیان ہے۔ یہاں کوئی فرد، کوئی معاملہ زیر بحث نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ بیان علم ہے۔ یا ہم اس پر تنقید کریں کہ سیدنا عمر نے ایک فرمان جاری کیا تھا، اس فرمان کی حیثیت، نوعیت کیا ہے، وہ کیا بیان دین ہے، کیا وہ محض ایک انتظامی فیصلہ ہے؟ یہ سب کچھ علمی گفتگویں ہیں، علمی آراء ہیں، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ ہر صاحب علم کا حق ہے کہ وہ اس معاملے میں رائے دے، نہ ریاستوں کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، نہ ان کی اس مداخلت کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ اگر ایسا کریں گی تو اپنے حدود سے تجاوز کریں گی، لیکن معاملات میں
کوئی فتویٰ دینا ہے جس کو ہم قضا کہتے ہیں، یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ریاست کا کام ہے، یہ قضا کا کام ہے، یہ سوسائٹی کا کام ہے، اس میں علماء کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طرح کے فتوے جو فرد سے متعلق ہوتے ہیں، یہ فلاں آدمی منکر ہو گیا ہے، یہ فلاں آدمی نے ضلالت اختیار کر لی ہے، یہ فلاں آدمی نے کفر اختیار کر لیا ہے، یہ فلاں گروہ یا جماعت نے اس جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا یہ علماء کی نہ ذمہ داری ہے نہ ان کے حدود سے متعلق ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اصول میں دین بیان کریں۔ تو اس طرح کی کوئی پابندی اگر وہاں لگائی گئی ہے کہ طلاق کے معاملے میں، یعنی جب میاں بیوی میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو گیا، وہ معاملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا طلاق ہو گئی ہے، آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی ہے، نہیں، اس میں جو ریاست کے قانون میں فیصلہ ہے وہی حتمی ہوگا، اور اس میں اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے تو بالکل درست لگائی ہے اور یہ ہر جگہ لگنی چاہیے۔ ٹھیک، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ روزانہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک معاملہ ہوا ہے طلاق کا، ایک آپ مسلک کے مدرسے میں گئے ہیں، وہاں ایک فتویٰ ملا ہے، دوسری جگہ گئے ہیں دوسرا فتویٰ ملا ہے۔ اب ایک عام آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ کہیں اللہ کی جو منشا ہے، اس کی جو حدود ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی طلاق کا ایک قانون رائج ہونا چاہیے؟ اگر کسی مسلک کے عالم کو اس سے اختلاف ہے تو وہ قانون پہ تنقید کرتا رہے، لیکن جو فتویٰ ہے، جو پروسیجر ہے، وہ اسی ایک ورڈکٹ کے مطابق طے ہو؟ اسی طرح ہونا چاہیے۔ بنایا قانون، ہمارے ہاں قانون ہے، اس قانون پہ مجھے بھی کچھ اعتراضات ہیں، کسی اور کو بھی ہوں گے۔ قانون کی اصلاح کے لیے گفتگو بھی کی جائے گی، اس پہ تنقید بھی کی جائے گی، لیکن اسی قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے نافذ ہوں گے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو قانون بنانے والے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو اس کا حق دیا ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، اس میں اگر غلطی کر جاتے ہیں اور نیک نیتی سے غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، اس میں کوئی قیامت نہیں آتی۔ ہمارے ہاں بھی جو قانون بنا دیا گیا ہے اس قانون ہی کی پابندی ہونی چاہیے، لوگوں کو اسی قانون کی پیروی کرتے ہوئے طلاق کے معاملات کرنے چاہیے۔ بلکہ میں نے تو جس زمانے میں نظریاتی کونسل کا میں ممبر تھا، طلاق نامہ بھی بنا دیا تھا۔ اچھا، اور یہ گزارش کی تھی کہ اس کو اسی طریقے سے ایک رجسٹر میں ڈال دینا چاہیے اور نکاح رجسٹرار کے پاس یہ ہو، لوگ وہاں سے اس کو لیں اور اسی پر طلاق دینے کے لیے درخواست دائر کریں۔ پھر اس کے بعد جو قانون پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے تحت لوگ اطمینان کے ساتھ اس پورے مراحل سے گزریں، یہی ہونا چاہیے، ہر حال میں یہی ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے وہ قضا ہوتا ہے، یعنی اس میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم باقی معاملات میں کیا فیصلہ دینے کی جرت کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے، ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، ایک آدمی نے چوری کی ہے، تو کیا ہم اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے کہ اس کو یہ سزا دے دی جائے یا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے؟ ٹھیک، یا اگر اس پہ کوئی زمان عائد کرنی ہے تو وہ کر دی جائے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نکاح، طلاق، ان کے انعقاد کا فیصلہ ریاست کو کرنا ہے۔ اگر ریاست نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوا تو الگ بات ہے، لیکن اگر بنایا ہوا ہے تو پھر وہی فیصلہ کن ہے۔ یہ قضا ہے، میں پھر عرض کر دوں، اس کا دین کے بارے میں آراء دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے بارے میں آراء دینے پر نہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ لگائی جانی چاہیے، نہ اس طرح کسی پابندی کو قبول کرنا چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، یعنی خواہ وہ کفر و ایمان کے فیصلے ہوں، خواہ وہ کوئی اور فیصلے ہوں، ان کے حدود طے ہیں، ان میں کسی عالم کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب رائے آپ کے سامنے ہی آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، یہ بیان کیجیے گا مغربی ممالک کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ان کے اپنے پروسیجرل لاز ہیں، ڈیورس کے بھی، اسی طرح سے باقی چیزوں میں، تو اب یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہاں پر جو شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہے، طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جائے گا یا ملکی قانون کو فالو کیا جائے گا؟ اور اگر دونوں انیشیٹ ہو گئے تو پھر پریویل کون سا کرے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں شخص کو بتائی گئی ہیں ان میں کبھی کوئی قانون مداخلت نہیں کر سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ عزت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے، مثال کے طور پر یہ کہ طہر میں طلاق دینی ہے، یا اس سے متعلق بعض اور ہدایات، کیا چیز واپس لے سکتے ہو، کیا نہیں لے سکتے، وہ دنیا میں ہر جگہ قابل عمل ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی جگہ آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے
اور وہاں کوئی قانون کوئی قاعدہ بنا دیا گیا ہے تو کیا ہوگا قانون قاعدہ؟ یعنی یہی ہوگا کہ آپ کو کسی عدالت میں جانا ہوگا، آپ کو کسی ادارے میں جانا ہوگا، وہاں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حدود اپنے طے کر رکھے ہوں گے۔ میرے علم کی حد تک اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آپ کے وہ شخصی حقوق پامال ہو جائیں۔ اس سے آگے کچھ پابندیاں لگا دی ہوں گی، کسی معاملے میں ڈگری آپ کو کتنی دیر میں ملے گی، کیا معاملہ ہوگا، اس میں جو اس ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کریں، اس لیے کہ جب آپ کسی ملک میں چلے گئے ہیں تو پھر وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، وہاں کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے بالکل خلاف ہے تو اس میں پھر آدمی کو اس قانون کی پابندی کرنے کی بجائے اس کی سزا بھگت لینی چاہیے۔ لیکن میرے علم کی حد تک ایسا کوئی تضاد سامنے آیا نہیں ابھی تک، تو اس لیے اطمینان کے ساتھ جو چیزیں شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں اپنی رائے پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ برطانیہ میں ہیں، وہ کسی یورپی ملک میں ہیں، وہ ہندوستان میں ہیں، وہ پورے کر دینے چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، ایک سوال بالعموم بہت سامنے آتا ہے یا مغربی ممالک میں مسلمانوں کی جانب سے کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد جب وہ قانونی پروسیجر جو ملکی قانون ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تو وہاں طلاق نافذ ہونے میں بسا اوقات سال لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس ایک سال کے پیریڈ کے دوران زبانی تو اس نے طلاق دے دی ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے طلاق ہو گئی ہے انٹل کہ قانون نے بھی طلاق نافذ نہیں کی؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو طلاق تو جب اس نے دے دی تو دے دی، اس کے بعد اس خاتون نے عدت گزارنی ہے، وہ دین کا تقاضا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگلے دن اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نکاح کرو، ہاں نہیں، تب تو دین کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ عدت گزارنی ہے، وہ 3 مہینے 4 مہینے گزر گئی، اس کے بعد دینی لحاظ سے عورت مرد کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب تعلق ختم ہو گیا لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ تم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، تو جو ذمہ داریاں قانون نے ڈالی ہیں وہ آپ ادا کرتے رہیں گے، تاہم کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ ضعیف حدیث کے مکتب فراہی میں کیا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جو نظام فکر ہے، طرز استدلال ہے، اس میں ضعیف حدیث کہاں کھڑی ہے؟ ہم جب کسی روایت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قبول کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ دین کے اوامر و نواہی سے متعلق ہو، یہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ اوامر و نواہی یا تفہیم و تبیین کی نوعیت کے ہوں گے یا ان میں کوئی اسوے کی چیز بیان ہوگی۔ ٹھیک، اصل دین تو قرآن و سنت میں ہے اور وہ سارا کا سارا انہی میں محصور ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تفہیم و تبیین یعنی کوئی بات سمجھانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت فرمائی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق آپ کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس میں ہم اس بات کو لازم سمجھتے ہیں کہ حسن کے درجے سے کم کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت کا معاملہ ہے اور بہت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان نہیں ہونی چاہیے جس میں غلطی مانی جا رہی ہو، اور جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی جائے تو اس پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ میں اس میں اور میں کیا ہمارے ہاں پہلے سے بھی یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ اس معاملے میں جو کوئی بھی ہمارے سامنے چیز آئے گی وہ محدثین کے اصول پر دیکھی جانی چاہیے، یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کے فن کے ماہرین ہیں انہوں نے کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ معیارات بنائے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو پرکھ کر دیکھ لیا گیا ہے، ان میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹھیک بنائے گئے ہیں، انسانی سطح پر اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے اس کے لیے اصطلاحات بنا دی ہیں، صحیح حدیث ہے قبول کر لیں گے، حسن حدیث ہے ضرور قبول کریں گے اس کو بھی، لیکن ضعیف روایت صرف اس صورت میں قابل قبول ہوگی جب وہ متعدد طرق سے نقل ہوئی ہو اور اس کے ساتھ کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جو انتظامی نوعیت کے۔ اچھا، یعنی اس میں دین اپنی اصل کے لحاظ سے تو زیر بحث ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تفہیم تبیین کی نوعیت کی بھی نہ ہو، بلکہ کوئی انتظامی معاملہ ہے، جس طرح کے یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے مسائل آئے جس میں لوگوں نے طلاق دی ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ اسی کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا ہے تو طلاق کے فیصلے آپ نے کیسے کیے؟ جی، وہ طلاق کے فیصلے انتظامی فیصلے ہیں، انتظامی فیصلوں میں ضعیف روایت اگر وہ متعدد طرق سے آئی ہے تو قبول کر لی جائے۔ ٹھیک۔ اب سے یہ متعدد طرق کی شرط کیوں آپ نے عائد کی ہے؟ اس لیے کہ وہی احتیاط ظاہر ہے کہ جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے درجے میں ہونی چاہیے،
یہ اصطلاح ہے محدثین کی، یا حسن کے درجے میں ہونی چاہیے، تو یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں اسی احتیاط کے پیش نظر؟ یہی شرط وہاں بھی لگا رہے ہیں کہ اگر ایک روایت ضعیف ہے تو اگر متعدد طریقوں سے آ رہی ہے تو یہ متعدد طریقے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں کہ بات ٹھیک ہی ہے، اگرچہ اس میں جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے اس کے لحاظ سے کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو اگر وہ کم معیار بھی ہے تو انفرادی طور پر ہے، یعنی ایک ایک روایت معیار پر اگر پوری نہیں اتر رہی تو بہت سی روایات مل کے اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ احتیاط کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ انتظامی معاملات یعنی جن میں نہ دین کی تفہیم و تبیین زیر بحث ہے نہ اسوہ حسنہ۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا کام صاحب، ہمارے یہاں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جو فضائل کا باب ہے، لوگوں کو دین کی کسی اچھی بات پر آپ نے ابھارنا ہے، ان کے اندر نیکی کا شعور اجاگر کرنا ہے، اس طرح سے مختلف جو ثواب کی چیزیں ہیں، آپ نے اتنی تلاوت کر لی، سورت پڑھ لی تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ فضائل کے باب میں بالعموم ہمارے علماء کے ہاں اس معاملے میں ایک طرح کی رعایت دی جاتی ہے کہ ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے، آپ کا کہنا ہے؟ فضائل تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں تو زبان کھولتے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ فضائل میں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ فلاں چیز کا اللہ کے ہاں یہ اجر ملے گا، یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ یہ تو اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے جس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں، یعنی وہاں تو بہت احتیاط ہونی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے فضائل کے باب میں بھی کوئی ایسی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے جو صحیح یا حسن کے درجے سے کم کی ہو۔ اسی طرح افراد کے فضائل ہیں، یعنی کسی فرد کے بارے میں، صحابہ میں سے کسی شخصیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، اگر تو اس میں کوئی عمومی خوبیاں بیان کی گئی ہیں تو اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی ترجیح کا معاملہ درپیش ہو گیا ہے یا کسی چیز کے معاملے میں آپ حکم لگا رہے ہیں یا کوئی فیصلہ دے رہے ہیں تو اس کا درجہ تو شہادت کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی بے احتیاطی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، ہم سے بات تو اصول میں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بالعموم جو واعظین ہیں، جو ذاکرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، ہم نے اس کو کوئی ایسی روایت سنا دی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے تو اس روایت نے ایک مثبت کام کیا ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے پھر اگر دیکھا جائے تو سارے ہی مذاہب کچھ نہ کچھ اچھے نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آدمی تھوڑا سا ہندو ہو جائے، تھوڑا سا مسیحی ہو جائے، سب نتائج بیان کر دیتے ہیں۔ ایک عالم کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، اس میں آخری درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کی نسبت سے بات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات میری نسبت سے بیان کر دی اور وہ بات میری نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں نتیجہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ صحیح بات صحیح موقع پر صحیح طریقے سے کہے اور ہر حال میں تحقیق کر کے جو اس کے نزدیک اللہ کی بات ہو سکتی ہے، جو اس کے لیے قاعدے قانون مقرر ہیں، ان پر وہ پوری اترتی ہے، اسی صورت میں کہی جائے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم زندگی کے جو مسائل ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، پوری کی پوری ایک روایت بن چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، انہوں نے کو وظائف بتائے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اتنا دفعہ پڑھ لیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس طرح کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کسی بندہ مومن کو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کی روشنی میں تدبیر کیجیے۔ یعنی اگر دنیا میں اسباب ہیں تو اسباب کا مطالعہ کرنا، ان اسباب سے کام لینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا کام ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی دست بدعا ہو جائے۔ ہر مشکل میں ایک ہی ہدایت ہے جو قرآن نے کی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگی جائے۔ تو اللہ کی مدد مانگنا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نیکی کا کوئی کام کر کے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے، بڑی عمدہ دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر گویا کمند ڈال دی جاتی ہے، تو پیغمبر کی دعائیں سیکھنی بھی چاہیے۔ اگر وہ عربی زبان میں
آدمی نہیں کر رہا تو ان کا ترجمہ پڑھ کے سیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات اللہ کے پیغمبر نے کس موقع پر کہی ہے. دعا ہی اصل چیز ہے، وہی ہونا چاہیے. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی چیز نہ بتائی ہے، نہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لوگوں کے تجربات ہیں. جس طرح سے وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، اسی طرح سے وہ بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، ایسے یہ تجربات ہیں. تو ان میں اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی کوئی بات اگر تجویز کرتا ہے اور وہ اس کے تجربے کی چیز ہے، اس نے دریافت کی ہے یہ چیز، یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں. کوئی ہو گئی فلاں آیت اگر پڑھی جائے یا فلاں معاملہ ہو تو یہ ہوتا ہے، یا میں نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے، یا یہ چیز میرے مجربات میں سے ہے، وہ اس نے بیان کر دیا. تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو. بس اتنا کافی. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان ارادہ اختیار رکھتا ہے، خود ہی فیصلے کرتا ہے، اور اس کا جو دماغ ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا ایک سسٹم میکینزم اللہ نے رکھ دیا ہے. تو یہ شیطان انسان کو کیسے بھلا دیتا ہے؟ یہ تو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ انسان جس وقت کوئی ارادہ کرتا ہے یا اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اچھی بات ہے یا بری بات. ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار میں خیر و شر کا اختیار ہوگا. جیسے ہی انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح ارادہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے تو اسے فرشتوں کی مدد فراہم کر دیتا ہے. اور اگر وہ غلط ارادہ کرتا ہے، غلط راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ وہ غلط راستے پر جائے. وہ اس پہ اصرار کرتا ہے تو پھر شیاطین کو موقع دے دیا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بری باتوں کی طرف محاورے میں یہ بات قائم ہو گئی کہ شیطان نے یہ کام کر دیا. اچھا. اس لیے کہ ہم جب بھی برا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے. یہ واقعہ ہے. اس سے یہ ایک تعبیر آ گئی اور ہر زبان میں یہ استعمال ہوتی ہے. عربی میں بھی ہوتی ہے، ہماری اردو میں بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ غلط راہ اختیار کرو گے. اگر ایک آدمی نے نیکی کی بات کو بھلا دیا ہے، یعنی بلایا ہوگا تو اسی طرح بلایا ہوگا نا کہ اس میں بے التفاتی برتی ہوگی. جی. تو کچھ دیر بعد اللہ مہلت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شیاطین کے سپرد کر دیتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، سب نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا نقطہ نظر تفصیل سے سامنے آیا ہے شفاعت پر. میزان کتاب خام صاحب کی اس میں بھی لکھا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ایک معیار مقرر ہے اور میرٹ پر ہی فیصلے ہوں گے تو پھر اس پورا کا پورا جو سسٹم ہے سفارش کا اور انبیاء کو موقع دینا کہ وہ بات کریں، اس کی ضرورت باقی کیوں رہ جاتی ہے؟ نہیں، اس کے دو درجے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم سبقت کے مقام پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ معیار ہے، اور اگر اصحاب الیمین کے درجے میں کامیابی کی کوشش کر رہے ہو تو اس کا یہ معیار ہے. یہ تو پہلا درجہ ہے. یعنی جو اعمال آپ نے کیے علم و عمل کے لحاظ سے اللہ فیصلہ فرما دے گا. یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ وہ کرم فرمائے گا، لیکن بہرحال وہ فیصلہ جزام بما کسبہ کے اصول پر ہوگا. جو آدمی نے کیا ہے اس کی جزا اس کو مل جائے گی. اس کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا. ایسی صورت انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. فیصلہ کن جگہ تک نہیں پہنچا. معاملہ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میرٹ پر کامیاب ہو گئے. اس میں ان کے مجموعی رویے کو دیکھا جائے گا. یعنی انہوں نے بحثیت مجموعی خیر کا رویہ اختیار کیا ہے. اللہ کو ماننے والے تھے، ڈرنے والے تھے. غلطیاں تو ہو گئی ہیں، میرٹ پر کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے. یعنی جیسے ہم یوں کہیں کہ ایک طالب علم نے جو اس کے لیے معیار مقرر کر دیا تھا اس پر کامیابی حاصل کر دی، لیکن بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ وہ اس معیار پر تو کامیاب نہیں ہوئے. یہ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھتے رہے، کوشش انہوں نے کی ہے، اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اگر 33 نمبر مقرر تھے یا 40 تھے تو وہاں پہنچ نہیں سکے اس جگہ پر. تو اس میں پھر یہ ہے کہ عفو درگزر سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی آدمی رجوع کرتا ہے، وہاں صالحین سفارش بھی کر سکتے ہیں، وہاں پیغمبر بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے شرائط یہ ہیں کہ اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ عفو درگزر کے لیے کہیں گے،
اللہ حکم دیں گے، اللہ کسی آدمی کو کہیں گے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور جو بات کہی جائے گی وہ صحیح ہوگی، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی باطل شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے بتائیے گا کہ فرشتوں کے پاس اختیار ہونے کے باوجود قرآن مجید یہ بتاتا ہے پیچھے جو کتابیں آئی ہیں کبھی انہوں نے سوء استعمال نہیں کیا، کوئی برائی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے تو کبھی ایک دفعہ دو دفعہ کہیں پر کوئی ان سے غلطی ہونی چاہیے، لیکن بظاہر کو غلطی نظر نہیں آتی۔ ہمیں فرشتوں کے بارے میں کہاں معلومات حاصل ہو گئی ہیں ساری؟ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو ان کو بات کہی جاتی ہے، جس چیز کا انہیں پابند کیا جاتا ہے، اس میں وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ غلطی ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے اور ان کے پروردگار کے کیا معاملات ہیں، وہ تو ان سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل اس سے مختلف ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ نافرمانی کریں، وہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، بلکہ جرائم بھی کر ڈالتے ہیں، ان سے اس طرح کا صدور نہیں ہوتا۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سے بعض احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں کہیں پر اگر کوئی پیشاب وغیرہ کر دیں تو بچہ اگر کر دے تو وہ پاک ہے، بچی کر دے تو ناپاک ہے، اس میں ہمارے یہاں فرق بھی کیا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ واقعات سے ہمارے ہاں لوگ استدلال کر لیتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر آپ غلاظت گندگی اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو زمین ہی کھود کے پھینکنی پڑے گی، بعض جگہوں پر آپ کہتے ہیں پانی بہا دینا کافی ہے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دو چار چھینٹے پڑے ہیں تو چلیے دو چار چھینٹے آپ نے بھی دے دیے۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو حالات کے لحاظ سے رپورٹ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے ہاں قانون بنا لیا جاتا ہے۔ میں اس کو اصولی طور پر واضح کر چکا ہوں کہ واقعات سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی کبھی سیاستدانوں سے خط و کتابت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو آپ کیا اس کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں کو خط لکھ کے بتایا جائے کہ ان کو دین کی کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے؟ خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ اگر لوگوں سے آپ کو ملاقات کا موقع ملے تو جو آپ کے نزدیک صحیح بات ہے یا جو صحیح رویے ہیں جو سیاستدانوں کو خاص طور پر اختیار کرنے چاہیے وہ ان تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ خدمت ہر شخص کو انجام دینی چاہیے، مجھے بھی جب موقع ملتا ہے میں ضرور انجام دیتا ہوں۔ اصولی باتیں جو ریاست سے متعلق ہیں، حکومت سے متعلق ہیں، وہ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں اور بارہا بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سنتے ہوں گے، ان تک بھی بات پہنچ جاتی ہوگی، تو اس لیے خط لکھنا ہی کیوں ضروری ہے۔ اچھا، ہم سب ایک زمانے میں یاد ہے کہ ایران کے ایک بہت بڑے رہبر تھے، انہوں نے عالمی سطح پہ جتنے رہنما دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو خطوط لکھے تھے، تو آپ کی نظر میں یہ جو مسلمان علماء ہیں ان کو باہر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی اس طرح خط وغیرہ لکھنی چاہیے؟ اگر کوئی لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرور لکھیں، خط و کتابت ہوتی رہتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں اب کیا خط لکھیں گے؟ اب تو جو خطوط پہلے اپنے اعزاء اقربا کو لکھے جاتے تھے وہ بھی اب قصہ ماضی ہو گئے، دوسرے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، ان سے بات کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اب سے بھی سوال آج کل ہر جگہ پہ بڑا زیر بحث رہتا ہے، جو لوگ مذہب بیزار ہیں، مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، نوجوان عام طور پہ یہ بات مذہبی علماء سے اب پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیلاب ہے، مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ پورا کا پورا بعد از موت ایک پوری کی پوری جو جزا و سزا کا عمل ہے، فیصلہ ہے، اس پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر سائنس نے موت پر قابو پا لیا تو پھر اس صورت میں مذہب کیا کرے گا؟ ہمارے بیچارے نوجوان جو مسلمان بچے ہوتے ہیں ان کو جب اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی میں اگر ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اسلام کے بارے میں؟ یہ بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کائنات کا پروردگار اگر فی الواقع ہے تو وہ سائنس سے نمٹ لے گا، اس میں ہمیں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب رخصت ہوں تو کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ موت پر قابو پا لے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے خواب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہنے دیں۔ اس طرح کا واقعہ جب کبھی ہوگا اس کا جائزہ اس وقت کے اہل علم لے لیں گے، کیا واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے، اس کا تصور کرنا کوئی آسان ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس نے موت و حیات پر بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اس لیے یہاں نہ حیات کو روکا جا سکتا ہے نہ موت کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، اگر وہ ایسی کوئی شعبدہ بازی کسی وقت کر کے دکھانا چاہیں گے تو دیکھا جائے گا، جب وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صادر ہو چکا اور وہی فیصلہ ہے جو نافذ العمل رہے گا، اس پہ اطمینان رکھنا چاہیے۔ اچھا، ہم سے بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سائنس نے کر کے دکھا دیا نا کہ پہلے جو عمریں تھیں وہ اتنی طویل نہیں ہوتی تھیں، آپ نے ایسے وائٹامنز ایجاد کر دیے، حفظان صحت کے ایسے اصول بنا دیے ہیں، تشخیص امراض کی جلدی ہو جاتی ہے، تو وہ ممالک جہاں پر یہ علوم و فنون زیادہ ہیں وہاں پر انہوں نے عمر بڑھا لی ہے، تو اس سے عقل تو اس طرف جاتی ہے کہ عمر بڑھانے کی طرف یہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے معاملہ اس سے بھی آگے نکل جائے۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی عمر کیا ہے جو اب بڑھ گئی ہے۔ بہت خوب، اچھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی اسباب کے تحت چیزیں طے کی گئی ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے گا، جو اسباب میں چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھے گا تو اس کی عمر یہ ہوگی، اس کی صحت یہ ہوگی، اس کو یہ احوال پیش آئیں گے، نہیں رکھے گا تو یہ پیش آئیں گے۔ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو معلق ہوتی ہیں، یعنی ایک شخص نے یہ رویہ اختیار کیا یہ نتیجہ نکلے گا، وہ رویہ اختیار کیا وہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس میں عمر بڑھ گئی، عمر کم ہو گئی، ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کی ہیں۔ ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجئے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی ممانعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حکمت کیا تھی اس کی؟ یہ حکمت تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت میں رہی ہیں، اب وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئی ہیں، ان کی حرمت اس درجے میں رہنی چاہیے کہ جس میں ایک ماں کی حرمت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہماری ماں ہو تو کیا ہم اس سے نکاح کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی اس میں اور عام عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تقدس کا رشتہ ہے جو ماں کے ساتھ قائم ہو گیا ہے کیونکہ ہم اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک رشتہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ پیغمبر ہمارے باپ کے بمنزلہ ہیں اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو جب ماں کا رشتہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد کیا سوال ہے؟ ماں کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد جو حرمت اپنی ماں کے بارے میں ہے وہی ان کے بارے میں ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ کیونکہ مسلمان ایک طرف قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے قبلہ تبدیل کیا تو باقی لوگوں کو بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آزمانا ہی تھا تو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ یہ کیسے معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی؟ یعنی قبلے میں کیا آزمائش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کرنی ہے تاکہ نماز میں نظم پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی۔ تو اس میں کیا آزمائش ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کی خواہش یہ ضرور تھی کہ ابراہیمی مسجد یا مسجد حرامی کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی بھی خواہش تھی، اللہ کے حضور میں درخواست کی گئی کہ یہ امتحان اب ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں کیا ہوا؟ یعنی کوئی تکلیف مالا یطاق دے دی گئی تھی، کوئی لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، کوئی وہ بیمار ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں۔ یعنی یہ کیا بات ہے کہ یہ بڑی آزمائش؟ کیا آزمائش تھی؟ اس میں کوئی آزمائش نہیں تھی۔ اللہ نے ایک حکم دیا، اس کا حکم ہے، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، وہ آج حکم دے دے ہم پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، نقطہ واضح کیا ہم سب۔ آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی کیا دین میں حکمت ہے؟ حرمت قائم رکھنے کے لیے، یعنی آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے کسی جاندار کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جان، مال اور آبرو کو کیا حرمت حاصل ہے۔ اس چیز کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اللہ کی نظر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ دیا اور آپ اس راستے پر نکل کھڑے ہوئے تو اب آپ کی وجود سے صرف خیر پیدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ تو مہینوں کی مسافت ہوتی تھی تو اور شکار کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر کیا کریں اگر ان کو زمانے میں کوئی چیز تھی تو؟ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ان کے سامان اٹھا رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں، وہ اگر شکار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس طرح سمندر میں ایجاد دی گئی ہے، اگر سمندر کے ذریعے آپ جا رہے ہیں احرام جی کی حالت وہ میں۔ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا اس بات کو، اس لیے کہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا یا کھانے کی کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے قانون پورے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ معذورین کے استثناء کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پہ کوئی حرمت قائم کی گئی ہے، وہاں اگر اضطرار پیش آ گیا ہے، وہاں آدمی کی جان پر بنائی ہے، تو آپ سے اجازت ہو جائے گی۔ ایسا نقطہ آپ کا واضح ہوا۔ متفرق سوالات کی نشست تھی۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اس طرح ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، وہاں بھی نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔